بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، آج ہمارا اسلامی بینکنگ کورس کا 5واں سبق ہے اور ہمارے اس 5ویں سبق کا عنوان ہے قمار کی حقیقت اور اس کی جدید صورتیں، یعنی جوئے کی حقیقت اور اس کی جدید صورتیں۔ قمار یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں اسے جوا کہتے ہیں اور اس کا ایک دوسرا نام میسر بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے اس کی تعریف سمجھیں کہ جوا کہتے کسے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب اسلام اور جدید معاشی مسائل میں اس جوئے کی تعریف یہ کی ہے کہ قمار ایک سے زائد فریقوں کے درمیان ایک ایسا معاہدہ ہے جس میں ہر فریق نے کسی غیر یقینی واقعے کی بنیاد پر اپنا کوئی مال اس طرح داؤ پر لگایا ہو کہ وہ مال یا تو بلا معاوضہ دوسرے فریق کے پاس چلا جائے یا دوسرے فریق کا مال پہلے فریق کے پاس بلا معاوضہ آ جائے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ در حاشا ابن عابدین در مختار کے اندر قمار کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ قمار وہ معاملہ ہے جس میں دونوں فریقین کو نقصان پہنچنے کا احتمال برابر ہو، یا اس فریق کا مال اس کے پاس چلا جائے یا اس کا مال اس کے پاس آ جائے۔ میں ذرا اس کو مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ مثلا ایک شخص دوسرے سے کہے کہ اگر پاکستان فلاں میچ جیت گیا تو میں تمہیں 10,000 روپے دوں گا، لیکن اگر پاکستان وہ میچ ہار گیا تو تم مجھے 10,000 روپے دو گے۔ یا دو افراد کی کھیل کھیلتے ہیں اور آپس میں شرط لگا دیتے ہیں کہ جو شخص کھیل جیتے گا وہ دوسرے سے ایک متعین رقم وصول کرے گا۔ یہ قمار اور جوا ہے۔ دیکھیں، قمار کی کچھ شرائط ہیں جس کی وجہ سے جوا بنتا ہے، جو جوئے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو معاملہ دو یا دو سے زائد فریقوں کے درمیان ہو رہا ہو، دو فریقوں کا آپس میں معاملہ ہو یا دو سے زائد فریق آپس میں یہ شرائط لگائیں۔ مثلا ایک کہے کہ بھی فلاں اگر جیت گیا تو میں آپ کو اتنا دوں گا، اگر فلاں ہار گیا تو آپ مجھے اتنا دو گے، تو یہ دو فریقوں کے درمیان معاہدہ ہے۔ اور دوسری شرط یہ کہ معاملہ کرنے والے شرکاء میں سے ہر ایک اپنا مال داؤ پر لگائے۔ اگر معاملہ کرنے والے فریق اپنا مال داؤ پر نہیں لگاتے بلکہ جو اس معاملے میں خود کوئی تیسرا شخص شامل نہیں ہو رہا وہ اپنی رقم خرچ کرے تو یہ معاملہ جوا پھر نہیں ہوگا۔ مثلا ایک شخص ہے، عمر اور بکر سے کہے کہ تم دونوں کھیلو، جو جیتے گا تو میں اسے 1,000 روپے انعام دوں گا، تو یہ جوئے میں داخل نہیں۔ تیسرا شخص ان کے لیے انعام مقرر کر رہا ہے، یہ جوئے میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ وہ افراد خود اپنا مال داؤ پر لگائیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اپنے لگائے ہوئے مال سے زیادہ مال یا دوسرے کے مال کا حاصل ہونا کسی غیر یقینی واقعے پر موقوف ہو، جس کے پیش آنے کا احتمال بھی ہو اور پیش نہ آنے کا احتمال بھی ہو۔ مثلا اگر ایک شخص دوسرے سے کہے کہ اگر آج سورج مغرب کی طرف غروب ہوا تو تم مجھے 1,000 روپے دو گے، اگر واپس مشرق کی طرف جا کر غروب ہو گیا تو میں تمہیں 1,000 روپے دوں گا، یہ قمار نہیں ہے، کیونکہ یہاں دوسرے کے مال کا وصول ایک واقعے پر موقوف ہے۔ تو اس وجہ سے چوتھی شرط یہ لگائی ہے کہ داؤ پر لگایا ہوا مال بلا معاوضہ ہاتھ سے چلا جائے یا اپنے ساتھی کا مال بلا معاوضہ اس کے پاس آ جائے۔ اگر معاوضے کے ساتھ آئے گا تو پھر ہم اس کو جوا یا قمار نہیں کہیں گے۔ یہ چند شرطیں قمار کی بیان کی گئی ہیں اور اس میں دیکھیں کہ یہ جوا جو ہے یہ حرام ہے۔ ابتدائی اسلام میں شراب کی طرح جوئے کو بھی حرام قرار، جیسے پہلے ابتدائی اسلام میں شراب جائز تھا تو قمار بھی جائز تھا، لیکن پھر شریعت نے قمار کو شراب کی طرح تدریجاً حرام قرار دیا ہے۔ قمار بھی لوگوں کی طبعیتوں میں رچ بس گیا تھا۔ انسانی جذبات کی رعایت رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے
ایک ہی دم قمار کو حرام نہیں کیا، بلکہ پہلے لوگوں کے دلوں میں اس کی ناپسندیدگی اور نفرت بٹھائی، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے لیے حرمت کا حکم نازل کیا۔ جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لیکن ان دونوں کا گناہ اکبر من نفعہما، ان دونوں کا گناہ ان کے منافع سے بڑا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد پوری وضاحت سے اس کی حرمت آ گئی ہے کہ ان کو رجس کہا گیا، من عمل شیطان کہا گیا، فجتنبو، کہ ان سے تم بچو اور اپنے شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور اس قمار کے نقصان بھی ہیں۔ میں قمار کی چند صورتیں، پہلے اس کی دو قسمیں سمجھ لیجئے کہ قمار کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے کہ جس میں کوئی ایک فریق یقینی طور پر کوئی ادائیگی کرنے کا پابند نہیں ہو، بلکہ ہر فریق کی طرف سے ادائیگی کسی غیر یقینی واقعے پر موقوف ہوتی ہے۔ اگر وہ واقعہ پیش آتا ہے تو ایک فریق پر ادائیگی لازم ہو جاتی ہے، ورنہ دوسرے فریق کو ادائیگی کرنی پڑتی ہے۔ جیسے دو شخص آپس میں اس شرط پر کوئی گیم کھیلتے ہیں کہ ان میں سے جو ہارے گا وہ دوسرے کو 100 روپے دے گا، تو یہ سود بن جائے گا۔ اور اس کی دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں ایک فریق کی طرف سے ادائیگی یقینی اور متعین ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف سے غیر یقینی اور موہوم نہیں ہوتی۔ جو فریق یقینی طور پر ادائیگی کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے مال کو اس طرح داؤ پر لگاتا ہے، یا تو داؤ پر لگایا ہوا مال اس کے ہاتھ سے کسی معاوضے کے بغیر چلا جائے گا، یا پھر وہ اپنے ساتھ زیادہ مال بغیر کسی معاوضے کے کھینچ کر لائے گا۔ آج کل جو سود کی مروجہ صورتیں ہیں، ذرا ان کو دیکھیے۔ دیکھیں، ہمارے ہاں پتنگ بازی کی جاتی ہے، کبوتر کیا جاتا ہے، کبوتر بازی ہوتی ہے، تو اس میں شرائط لگاتے ہیں، پتنگ بازی میں شرطیں لگاتے ہیں، تو یہ جوئے میں آ جائے۔ کیرم بورڈ کھیلتے ہیں اور اس میں شرطیں لگاتے ہیں، تاش کھیلتے ہیں، شطرنج کھیلتے ہیں، سنوکر کھیلتے ہیں، ویڈیو گیم کھیلتے ہیں، لوڈو کھیلتے ہیں، حتیٰ کہ کرکٹ اور فٹ بال وغیرہ بھی کھیلتے ہیں، اور ان میں شرطیں لگاتے ہیں۔ اگر یہ شرط ان تمام کھیلوں کے اندر یہ شرط لگائی جاتی ہے، جو ہار گیا وہ دوسرے کو اتنی متعین رقم دے گا، جو ہار گیا وہ دکاندار کو کھیل کا خرچہ دے گا، جیسے عموماً سنوکر اور ویڈیو گیم میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح شرط لگانے سے یہ ساری صورتیں کیا بن جائیں گی؟ سود اور جوئے کے اندر داخل ہوں۔ بھئی دو بندے کھیلتے ہیں، جو ہارے گا تو اس کھیل کی جو قیمت ہوگی دکاندار جو لیتا ہے وہ جو ہارا ہوا ہے وہ ادا کرے گا، یہ سود بن جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ جوا بن جائے گا۔ جوئے کی اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں، مثلا لاٹری کی صورت ہے۔ اس کی آج کل بہت ساری شکلیں وجود میں آ چکی ہیں لاٹری کی، مختلف طریقے سے، قرآن اندازی کے طریقے میں، باقی طریقے میں، جس میں پرچیاں ہوتی ہیں، ساتھ کوئی چیز ہوتی ہے، تو یہ درست نہیں ہے، یہ جوا ہے۔ اور اخباری کوپن، دیکھیں اخبارات یا رسائل میں مختلف قسم کے سوال شائع ہوتے ہیں یا معین میں شائع ہوتے ہیں، اور یہ اعلان کیا جاتا ہے جو بھی ان کو حل کر کے بمائے فیس ارسال کرے گا اس کو قرآن اندازی کی بنیاد پر انعام دیا جائے گا۔ یہ بھی جوا ہے، جوئے میں داخل ہے۔ اور کچھ مصنوعات ایسی ہوتی ہیں جو پر انعام ہوتی ہیں، پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں، یعنی مختلف تجارتی کمپنیاں اپنی مصنوعات سے زیادہ بیچنے کے لیے کبھی یہ اعلان کرتی ہیں، جو شخص ہماری کمپنی میں فلاں چیز مثلا چائے کا ڈبہ خریدے گا تو اس کے پیکٹ کا مخصوص نمبر لکھا ہے اپنے پاس محفوظ رکھے، قرعہ اندازی کے نتیجے میں جو نمبر انعام کے مستحق قرار پائیں گے ان کے درمیان انعام تقسیم کیا جائے گا۔ اس طرح کے انعامات 3 شرائط کے ساتھ جائز ہیں، وگرنہ جائز نہیں۔ دیکھیں پہلی شرط یہ کہ انعامات کی وجہ سے اس چیز کی بازاری قیمت میں اضافہ نہ کیا جائے، ایک۔ دوسری شرط یہ کہ انعامات کی وجہ سے اس چیز کی کوالٹی میں کمی نہ کی جائے۔ تیسری شرط یہ کہ خریدار کا اصل مقصد اس چیز سے نفع حاصل کرنا ہو، انعام کا حصول مقصود نہ ہو۔ اگر کوئی کمپنی جو اس طریقے سے انعامی چیزیں جاری کرتی ہے تو اس کے اندر اگر یہ 3 شرطیں ہیں تو انعام درست ہوگا، وگرنہ جوئے کی صورت میں آ جائے گا۔ اور چوتھی صورت بیمے کی ہے، اور
دیکھیں بیمے کے اندر کیا ہوتا ہے، جو آج کل جیسے انشورنس، اس کے بدلے میں کمپنیاں آ چکی ہیں انشورنس کمپنی کی طرف سے، جس میں غیر یقینی نفع ملنا ہوتا ہے، یہ بھی ہر سالانہ فیس جمع کرتے ہیں، اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا ڈیتھ ہو جائے، لائف انشورنس بھی ہوتا ہے، لائف بیمہ بھی ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ناجائز ہیں اور یہ جوئے کے حصے میں شامل ہوتی ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں رزق حلال عطا فرمائے، حرام اور جوئے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔